بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ یا رحمان یا رحمان یا رحیم بحق بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اللہ ہم سب مسلمانوں کی مدد فرما، ہم پہ رحم کر، ہم پہ اپنا خاص کرم کر، آمین۔ میں آج نا ایک بات ایسی، میرے جو ٹاپک ہیں یا موضوع اس دنیا سے ہٹ کے ہیں، لوگوں سے ہٹ کے ہیں۔ میں کوئی شہرت کے لیے یا کوئی ایسا کام کرنے کے لیے جس میں اپنے جو میرے دماغ میں جو چیزیں میرا تجربہ ہے یا دنیا داری آسان میں باتیں کرنا چاہتا ہوں، کوئی مشکل کام میں پھنسنا نہیں چاہتا، اور میں جو آسانی سے نا عام لوگوں میں، درمیانے طبقے میں، مزدوروں میں، یہ دفتر کے آفس کے جو درمیان والے لوگ ہیں نچلے گریڈ کے میرے جیسے، ان کو یہ سمجھ آ جائے، کیونکہ میں نے کوئی اپنا ایسی آبادیوں میں بھی میں رہا ہوں جس میں نا بہت ایک مرلے میں 10 لوگ رہتے تھے، 10 مرلے میں کم، یعنی کہ گنجان آبادیاں جو اس میں رہا ہوں، تو مجھے کچھ اندازہ ہے۔ تو جو چیزوں کی کمی ہے وہ میں اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ پہلے تو میں یہ نا ایک بات کرنا چاہتا ہوں ڈرائیونگ لائسنس پہ۔ میں نا میرا لائسنس جو ہے نا ڈرائیونگ، وہ بنا ہوا ہے کوئی 15-20 سال پہلے سے اسلام آباد میں۔ تو جو مجھے ایک اچھی چیز لگی، میں یہ چاہتا ہوں ہمارے پنجاب میں آئی جی صاحب یا وزیر اعلیٰ صاحب یا جو بھی متعلقہ ایس ایس ویز ہیں، سی ٹی او ملتان، فیصل آباد یا کہیں بھی جو ضلعوں میں ڈویژن میں جو ہیں، تو وہ ان چیزوں کو ذرا اگر دیکھ لیں، اگر وہ بہتر ہیں، اسلام آباد سے بہتر ہیں تو سو بسم اللہ، اگر اسلام آباد سے بہتر نہیں تو آپ اپنے آپ کو بھی ویسے ہی کر لیں۔ میں ایک شہری ہونے کے ناطے یہ بات کر رہا ہوں کہ میرا نا اگست میں لائسنس جو ہے نا اس کی ڈیٹ گزر گئی، تو سپتمبر میں ان کا فون آیا کہ یہ آپ کی ڈیٹ گزر گئی، 5 سال ہو گئے، تو آپ اسے آ کے رینیو کروا لیں لائسنس کو، ڈرائیونگ لائسنس کو، جو کار اور موٹر بائک کا میرا ہے۔ میں جا کہیں مصروف تھا، لیٹ ہو گیا، تو چلے میں نا اکتوبر میں گیا، 1.5-2 مہینے لیٹ۔ تو ان کا پہلے نا اسلام آباد میں F8 میں آفس ہوتا تھا، تو پتہ چلا جی کہ یہ فیض آباد میں چلے گئے ہیں، اسلام آباد یہ ٹریفک کا وہاں بہت بڑا آفس بنا ہے، تو وہاں شفٹ ہو گئے جی۔ میرے لیے ایک پریشانی تھی کہ ٹریفک کا پتہ نہیں کتنی دیر لگے گی، 4 گھنٹے۔ میں جب فیصل آباد سے جب میں گیا کہیں سے، تو میں نا ذہن بنا کے گیا کہ صبح سے شام تک، جس طرح ہمارے دوسرے شہروں میں ہوتا ہے کہ صبح سے شام تک میں خراب ہوں گا، تو دیکھیں کیا بنتا ہے، لائن میں لگنا ہے، کیا کیا ہونا ہے، تو بندے کی ایک ٹینشن ہوتی ہے۔ خیر نا جی، میں صبح رات کو نا میرے بانجے نے نا فون کر کے، تو ٹریفک کا جو ان کی لائن تھی، فون میں اپنا میرا ٹائم لے لیا انہوں نے، تو ان کی، تو میں صبح گیا 8 بجے، 8:30 بجے ہم آفس پہنچ گئے۔ وہاں باہر گاڑی پارکنگ بہت بڑی تھی فیض آباد، اسلام آباد میں۔ یہ اس لیے میں بات کر رہا ہوں کہ ہمارے جہاں بھی آفس پنجاب میں کہیں بھی ہیں، تو اگر بڑی پارکنگ ہے ٹھیک ہے، تو وہ شہر سے باہر لے گئے تھوڑا سا، تو وہاں ثانی مجھے بہت اچھا لگا۔ پارکنگ کافی گاڑیاں کھڑی تھیں، پارکنگ ہوئی باہر سے۔ میں نے اپنا بتایا کہ یہ کیب ایک کنٹینر سا پڑا تھا، وہاں نا بندے بیٹھے تھے، ان کو میں نے اپنا لائسنس شناختی کارڈ دیا، انہوں نے میرا درج کیا اور اندر چلا گیا۔ اندر ایک روم تھا، تو اس میں لکھا ہوا تھا میڈیکل۔ میں بڑا حیران ہوا کہ ہمیں تو پہلے ہاسپٹلوں میں جانا پڑتا ہے، میں اپنے بچوں کا بھی لائسنس وغیرہ رینیو کرانا ہو، یا ہر 5 سال بعد فیصل آباد میں یا ہاسپٹل جا کے پہلے ان کی نظریں چیک کرا کے، نظر چیک کروا کے 2 دن 1 دن ٹائم لے کے لائنوں میں لگ کے پھر ٹریفک دفتر۔ اچھا جی، یہ ایک علیحدہ ایشو۔ اسلام آباد گئے ہم، میں جی پارکنگ گاڑی پارک کی اور ٹائم لیا، وہاں سے میں نے درج کروایا کہ باہر کنٹینر میں لوگ بیٹھے تھے پولیس والے، تو 2 منٹ لگے۔ اس کے بعد میں نا اندر گیا تو میڈیکل کا لکھا ہوا، تو میں اندر گیا تو 2 لیڈیز بیٹھی تھی، انہوں نے کہا جی، میں نے کہا جی میں نے رینیو کرانا ہے، تو انہوں نے میرا دیکھا، لائسنس دیکھا، تو انہوں نے کہا جی یہاں کھڑے ہو جائیں، وہاں دور جا کے کھڑے ہو جائیں۔ انہوں نے دیوار پہ ABC 2-3 اسٹیپوں میں لکھا ہوا تھا، نیچے بھی لکھا، درمیان میں بھی
جو کیلنڈر کے درمیان میں لکھا تھا انہوں نے مجھ سے وہ پڑھوایا، ایک آنکھ پہلے بند کروائی، وہ جس طرح جو کرتے میں اس کو آپ کو تفصیل سے پھر دوسری، خیر انہوں نے مجھے 2 منٹ میں وہاں سے فارغ کر دیا، یعنی کہ کل ٹوٹل مجھے 5-6 منٹ ہوئے۔ پھر تھوڑا سا آگے گیا تو وہاں جا کے ریسیپشن پہ ایک ہال تھا، ریسیپشن میں گئے، انہوں نے کہا جی کہ آپ نا اندر اس ہال میں چلے گئے۔ وہاں ہال میں جا کے بیٹھا تو وہاں لرننگ والے جو تھے نا کمپیوٹر میں جو لوگ آئے ہوئے تھے جو ڈرائیور بننا چاہتے یا وہ کمپیوٹر میں اپنا ٹیسٹ دے رہے تھے، سگنل کا پوچھ رہے، یہ جو ساتھ ایک کانسٹیبل ٹریفک کا کھڑا تھا جن کو کچھ تھوڑا سا نہیں پتہ لگ رہا تھا تو وہ بتا رہے تھے بھی یہ انہوں نے پوچھا تو آپ یہ اچھا اتنی دیر میں نا میری نا میں نے کہا میں نے نا اپنا لائسنس جو ہے نا رینیو کرانا ہے، انہوں نے کہا جی آپ فلاں کمرے میں چلے گئے۔ میرا خیال کل 10-12 منٹ ہو گئے، میں نا کمرے میں چلے گیا، سامنے کمرے میں انہوں نے میری تصویر بنائی، 3-4 کیمرے لگے ہوئے، تصویر بنائی اور مجھے کہا جی کہ آپ نا اتنی فیس جمع کرا دیں، فیس جمع وہیں کرائی، کرا کے 1100 روپیہ لگا۔ تو میں آپ کہتے جی آپ باہر فلاں ونڈو پہ چلے جائیں، آپ 5 منٹ بعد 10 منٹ بعد اپنا لائسنس لے لیں۔ آپ یقین کریں مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ اتنی جلدی سارا پروسیجر مکمل ہو گیا اسلام آباد ٹریفک پولیس کا لائسنس کا۔ تو میں نا باہر گیا، ہوا 10 منٹ، میرا بیٹا اور میں باہر کھڑے، ونڈو سے آواز آئی جی کہ 10-12 لائسنس جو بن گئے کہ یہ فلاں، میری بھی آواز آئی، میں نے اپنا لائسنس لیا اور میرا خیال آدھے یا پونے گھنٹے میں واپس اپنی کار میں بیٹھا اور اسلام آباد چلے گیا۔ یہ اسلام آباد میں جو ایک اچھا کام ہوا ہے ٹریفک کا، پہلے بھی میں یہ چاہتا ہوں کہ پاکستان میں یا کہیں بھی اس طرح جو آسان کام ہے انہیں آسان کرنا چاہیے، مشکل نہیں کرنا چاہیے۔ یہ اب ہمیں نا ہمارے جو ہیں آئی جی صاحب یا کوئی جو متعلقہ صوبوں کے یا ٹریفک کے پولیس کے سی ٹی او صاحب ہیں یا آر پی او صاحب ہیں، ان کو جو آسان جو ہو سکتا ہے کام وہ اس طرح عوام کی آسانیوں کے لیے یہ لائسنس کا جو اسلام آباد کا طریقہ ہے اسے اپنا کے، تو یہ میرا خیال پورے پنجاب میں پاکستان میں اس طرح کے صاحب اس طرح کے معاملات کرنے چاہیے۔ مجھے بہت اچھا لگا اور میں اس کو نا اسلام آباد ٹریفک پولیس کو لائسنس بنانے والے معاملے میں انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں، جس نے بھی یہ ایسے کیا ہے تو اتنی جلدی اتنا اچھا قانون کے مطابق جو سیٹ اپ کیا ہے، میں نا بہت خوش ہوا۔ تو لوگ وہاں بڑے مطمئن ہیں، عام بسوں کے ڈرائیور آتے ہیں، سب کچھ آتے ہیں، میرا خیال ہے نہ کہ کسی کو کچھ کہنا پڑتا ہے، نہ کوئی ایسا معاملہ ہے، ڈائریکٹ جاؤ اپنا لائسنس بناؤ تو جو قانون کے مطابق پورا اپنا اپنے جو قانون کی جو معاملات ہے ان میں پورا اترتا ہے، اس کا لائسنس بن جاتا ہے۔ تو یہ میں ایک ویلاگ میں نے کیا ہے، وہ صرف اس لیے کیا ہے کہ لوگوں کو پتہ چلے، اور ہم میں سے ہی پولیس والے ہیں، ٹریفک پولیس والے پنجاب میں ہیں، تو کائنڈلی اگر وہ اپنا کوئی انسپیکٹر وغیرہ بھیجیں ادھر وہ دیکھ کے تو اس طرح کا اپنا سیٹ اپ کر لیں پنجاب میں مختلف شہروں میں، یا ان کا اسلام آباد سے بہتر ہے تو 100 بسم اللہ، جزاک اللہ، بہت اچھی بات ہے، شکریہ جی۔ بس یہ میں بات کرنا چاہتا تھا۔ اب ایک چھوٹا سا ٹاپک میں نا اور کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں بس میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ٹریفک اصول پہ ہمیں ٹریفک سے ہی جو دنیا میں جو ہے نا یہ جو ترقی یافتہ ممالک ہیں وہ ٹریفک کو بہت امپورٹنس دیتے ہیں۔ وہ اس لیے دیتے ہیں کہ اس سے ہی اگر چیکنگ ہوتی ہے، لائسنس چیک کیا جاتا ہے، اس میں وہ سزا دیتے ہیں، یا وہ اس لیے دیتے ہیں کہ اس سے نا پھر سب جو کرائمز ہیں جو چیز ہے نا کہ ادھر کا جو باہر سے جاتا ہے کہ ادھر ٹریفک کے اتنے معاملات ہیں، یعنی کہ کوئی قانون توڑو یا اسے چھوٹی سی چیز کو بھی وہ اس کو نا فائن کرتے ہیں، اس سے پھر نا وہ ترقی کرتے ہیں اور دوسرے معاملات بھی ٹھیک ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمیں پاکستان میں ٹریفک قوانین جو ہم میں کمی ہے، جو عوام میں زیادہ کمی ہے، عوام کو شعور ہونا چاہیے۔ اگر عوام اپنے ہم میں سے 70% ان پڑھ ڈرائیور ہیں بسوں کے، جو ہمیں چیزیں ڈرائیور جو ہم نے رکھے ہوتے ہیں ان کو اپنے ان پڑھ ہیں گاڑیوں پہ رکھے پرائیویٹ، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میرا لائسنس کب رینیو ہونا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں میری بس کا روٹ کب بننا ہے، مالک بھی بیچ میں کئی پڑے نہیں ہیں، بسوں کے ہوئے، ویگنوں کے ہوئے، کئی چیزیں ہیں ایسی جو لوگوں نے قسطوں میں لی ہوئی ہیں، اپنے روزگار چلاتے ہیں،
اس کے لیے میں ٹریفک والوں کو یا کہوں گا، جس طرح اسلام آباد میں مجھے فون آ گیا کہ آپ کا لائسنس کی ڈیٹ گزر گئی ہے، وہ گزر گئی ہے یا گزرنے والی ہے، تو پلیز آپ آ کے رینیو کرا لیں۔ اس طرح سیکٹری آرٹ کے صاحب کو روٹ کا کہنا چاہیے، نمبر تو ان کے پاس ہوتے ہیں کمیشن آفس میں یا ڈی سی او صاحب کے انڈر ہیں سیکٹری آرٹ کے، یہ سیکٹری ٹرانسپورٹ کے متعلقہ بات ہے کہ وہ روٹ کا کہیں جی آپ فلاں بس کا ایکسٹینڈ کر رہے ہیں، لاکھوں روٹ بنتے ہیں، اربوں روپیہ سال کا گورنمنٹ کو ریونیو ملتا ہے، تو وہ لائسنس والے لائسنس کا ڈرائیور کو بتائیں کہ جی آپ کا لائسنس، جو ان پڑھ ہیں انہیں پتہ چل جائے۔ یہ مدد اگر گورنمنٹ کر دے، ایسی ونڈوز بنا لیں تو جس سے نا یہ معاملے سارے حل ہو جائیں۔ اور یہ زیادہ تر قانون ٹوٹتا ہی ویسے جب ہے جب لائسنس چیک کرتے ہیں، اس کا لائسنس کی ڈیٹ گزری ہوئی ہے، روٹ نہیں ہے، پاسنگ نہیں ہے، ڈیٹیں گزری ہوئی ہیں، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہماری گاڑیوں کے کاغذ، کیونکہ ان پڑھ اگر آپ پاسنگ والے پہلے کہہ دیں جی آپ کے 10 دن رہ کے آ کے پاسنگ کروا دو آپ کی فلاں گاڑی، نمبر تو سب کے پاس ہے، ریکارڈ ہر بس کا ہر بندے کا ہے۔ تو ان چیزوں کو اگر آپ دیکھ لیں، لائسنس ڈرائیونگ کا، یہ روٹ کا، جو متعلقہ چیزیں ہیں جو رینیو ہونی ہیں، اسلحے کا لائسنس، وہ سب کو بتائیں۔ آپ کا وقت پہ چیزیں بھی 500 1000 روپیہ سال کا جو ہے وہ کلیکٹ ہوگا، تو آپ کا اربوں روپیہ ٹائم پہ آ جائے گا پیچھے تو عوام کو بھی شعور آ جائے گا، اور عوام بھی کوئی قانون کو نہیں توڑے گی۔ جب ٹریفک میں کوئی موٹر سائیکل چلائے گا، کوئی دودھ والا گاؤں سے آئے گا، کوئی ڈرائیور آئے گا، کوئی بس والا، اس کی یہ چیزیں مکمل ہوں گی تو میرا خیال ہے کہ پھر ان کو شعور آ بھی جائے گا کہ ہم نے اشارہ نہیں توڑنا، وہ کانفیڈنس ہوں گے کہ یار ہمارے کاغذ مکمل ہیں۔ تو اس طرح پھر وارڈن بھی تھوڑا سا بہتر کر لیں گے اپنا نظام۔ اس طرح پھر شاید ہمارا ملک ماشاءاللہ ایسے ترقی کر لے، اگر ٹریفک ہماری ٹھیک ہو جائے تو کافی بہتر ہو جائے گا۔ یہ میری ایک اور رائے تھی اس پہ، یہ زیادہ عوام کو میں یہ کر رہا ہوں یہ باتیں کہ عوام اس چیز میں اپنا شعور حاصل کریں۔ ہم نے محکموں کو کہا ہے، محکموں کی بجائے پولیس کو یا اپنے پہ ڈپینڈ بھی ہو جائیں، وہ اپنا روٹ، پاسنگ، لائسنس، ان کی ڈیٹیں، اپنے بچے پڑھے لکھے ہیں ان کو بتا دیں، کسی طریقے سے آپ چیک کر لیں سال بعد، آپ مہینے بعد اپنی تنخواہ بھی تو لیتے ہیں نا، آپ کو یہ تو ان پڑھ بندے کو پتہ ہے میں نے مہینے کو اس ڈیٹ کو تنخواہ لینی ہے، تو جس لائسنس سے آپ کی روزی روٹی ملتی ہے تو اس لائسنس کی آپ کو ڈیٹ کا بھی پتہ رہنا چاہیے، اسے ایک یہ ہے کہ آپ رینیو کرائیں۔ ہم نے محکموں کو بھی ریکویسٹ کی ہے وہ بھی بتائیں، آپ کو ریکویسٹ کی ہے اپنی چیز کا خیال رکھیں۔ شکریہ جناب، میں نے اپنی طرف سے تو اچھا بھی لاء کیا ہے، باقی اللہ بھی تک کرے گا۔ تھینک یو۔